السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه وبعد. بات چل رہی تھی کہ امام ابو علی النیسابوری نے یہ بات کہی ہے کہ صحیح مسلم سے زیادہ صحیح کتاب کسی کی نہیں ہے. اس کے بعد پھر ان لوگوں کی بات آئی تھی جو مغرب کے شیوخ ہیں اور وہ مسلم کی کتاب کو فضیلت دیتے ہیں بخاری کی کتاب پر، اور یہ بات بتائی گئی تھی کہ اگر وہ فضیلت اس ناحیے سے دیتے ہیں کہ امام مسلم نے اپنے صحیح کے مقدمے کے بعد صرف اور صرف حدیث مرفوع کا ذکر کیا ہے، اس کو لے کر آئے ہیں بغیر کسی اور چیز کو اس کے ساتھ ملائے ہوئے، جیسے امام بخاری نے جگہ جگہ پر اور بھی دیگر چیزوں کا اضافہ کیا ہے، دیگر چیزوں کو لے کر آئے ہیں، وہ کام امام مسلم نے نہیں کیا، صرف حدیث مرفوع کو لانے کا اہتمام کیا ہے. تو اگر وہ فضیلت اس ناحیے سے دیتے ہیں مغرب کے شیوخ مشائخ تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر وہ صحت کی وجہ سے کہ صحت حدیث میں یا صحت سند کا اعتبار کرتے ہوئے وہ صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر فوقیت دیتے ہیں تو بتایا گیا کہ ان کی یہ بات مردود ہوگی. آگے امام ابن حجر رحمہ اللہ بتائیں گے کہ امام ابو علی النیسابوری نے جو بات کہی ہے کہ صحیح مسلم سے زیادہ صحیح کتاب کسی کی نہیں ہے آسمان کے نیچے، تو امام ابن حجر رحمہ اللہ آگے یہ بتائیں گے کہ ان کی مراد کیا ہے. سب سے پہلے تو وہ یہ بات کہیں گے یا یہ بات وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ امام ابو علی کی اس بات میں، اس جملے کے اندر کوئی بھی ایسی صراحت موجود نہیں ہے جس سے یہ بات واضح ہو پا رہی ہو کہ صحیح مسلم صحیح بخاری سے زیادہ افضل ہے. یعنی اس میں کوئی بھی بات صراحت کے ساتھ ایسی موجود نہیں ہے جو اس بات کا تقاضا کرے کہ صحیح مسلم صحیح بخاری سے زیادہ افضل ہے. اور انہوں نے پھر امام نووی رحمہ اللہ پہ اعتراض بھی کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ امام نووی نے ان کی بات سے جو یہ سمجھا ہے، ان کی بات کو پڑھ کر، ان کے کلام کو پڑھ کر جو یہ سمجھ لیا ہے کہ انہوں نے اپنی بات کے اندر یہ کہنا چاہا ہے کہ صحیح مسلم صحیح بخاری سے زیادہ افضل ہے، زیادہ صحیح ہے. تو امام ابن حجر کہتے ہیں کہ امام نووی نے یہ بات نہیں سمجھی، غلط سمجھی ہے. امام ابن حجر کہتے ہیں کہ ان کی اس بات میں احتمال ضرور ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ صحیح مسلم صحیح بخاری سے زیادہ افضل ہے، زیادہ صحیح ہے، لیکن کہہ رہے ہیں ایک دوسرا احتمال بھی موجود ہے، اور وہ وہی احتمال ہے جو میں نے آپ کو اس سے پہلے ایک دوسری مثال کے ذریعے بتایا تھا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ زید سے افضل کوئی نہیں یا زید سے زیادہ ذہین کوئی نہیں، تو اس سے زید سے زیادہ ذہین انسان کی نفی تو ہو جاتی ہے لیکن اس کے برابر میں آنے والوں کی نفی نہیں ہوتی ہے. تو امام ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی یہاں پر امام ابو علی نے جو بات کہی کہ صحیح مسلم سے زیادہ صحیح کتاب کوئی بھی نہیں ہے، تو اس سے مراد صحیح مسلم سے زیادہ صحیح کسی کتاب کے ہونے کی نفی کی گئی ہے، لیکن اس کی برابری میں بہت سی ایسی کتابیں ہو سکتی ہیں جو صحیح ہوں. اور بہت سی کیا، بہت سے مراد نہیں ہے بلکہ صحیح بخاری کو وہ مراد لے کر کہہ رہے ہیں، صحیح بخاری کو، کہ وہ صحیح مسلم کی برابری میں ہے. بہت سی نہیں بلکہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی برابری میں وہ مانتے ہیں لیکن اس سے اوپر نہیں مانتے ہیں. امام ابن حجر رحمہ اللہ یہ بات کہتے ہیں، اور پھر آگے چل کر ایک حدیث بھی پیش کرتے ہیں، اور پھر آگے اس کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ چاہے ان کا مقصد اپنی بات سے پہلی والی چیز ہو، یعنی صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر فوقیت دینا مقصد ہو، کیونکہ اس کا بھی احتمال ان کے کلام میں ہے، تو کہہ رہے ہیں اگر ان کا وہ مقصد ہے تو اپنی اس بات میں بھی منفرد ہیں، وہ تنہا ہے، کسی نے یہ بات نہیں کہی کہ صحیح مسلم اصح ہے صحیح بخاری سے. اور اگر دوسرا احتمال جو پایا جا رہا ہے ان کے کلام میں کہ انہوں نے زیادہ صحیح ہونے کی نفی کی، اصحیت کی نفی کی ہے لیکن برابری میں آنے کی نفی نہیں کی ہے، صحیح بخاری کو صحیح مسلم کے برابر قرار دیا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ بھی کہنا چاہا ہے تو اپنی اس بات میں بھی منفرد ہیں، کیونکہ صحیح بخاری کو صحیح مسلم کے برابر بھی کسی نے نہیں مانا ہے، بلکہ سب نے کہا ہے کہ صحیح بخاری کا درجہ صحیح بخاری سے صحیح مسلم سے
اعلیٰ ہے اور اصح ہے صحت میں۔ تو اب چلیے عبارت پڑھتے ہیں، اور یاد رکھیے گا آگے جو محی الدین نام آئے گا وہ امام نووی کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ مت سوچیے گا کہ کون سے نئے امام آ گئے۔ چلیے شروع کرتے ہیں عبارت کو پڑھنا۔ دیکھیے شیخ الاسلام ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قول ابی علی لیس فیہ ما یقتضی تصریحہ بأن کتاب مسلم اصح من کتاب البخاری۔ کہتے ہیں کہ ابو علی کے کلام میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اس بات کی صراحت کا تقاضا کرتی ہو، جو اس بات کی صراحت کا تقاضا کر رہی ہو، یعنی اس بات کی صراحت کر رہی ہو، سیدھے سیدھے آپ کہیے، جو اس بات کی صراحت کرتی ہو بِأَنَّ کتاب مسلم اصح من کتاب البخاری، کہ مسلم کی کتاب بخاری کی کتاب سے زیادہ صحیح ہے۔ امام ابن حجر کہتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ کہتے ہیں کہ ان کے اس کلام میں کسی بھی ایسی چیز کی صراحت نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو، جس کا یہ مفہوم ہو، مطلب ہو کہ مسلم کی کتاب بخاری کی کتاب سے زیادہ صحیح ہے۔ کہہ رہے ہیں خلاف ما يقتضيه اطلاق الشیخ محی الدین فی مختصرہ وفی مقدمۃ شرح البخاری لہ۔ کہہ رہے ہیں کہ برخلاف امام نووی رحمہ اللہ کے اطلاق کے، امام محی الدین یعنی امام نووی رحمہ اللہ کے اطلاق کے، کہ ان کی بات کا تقاضا یہ ہے جس کا ذکر انہوں نے مختصر میں کیا ہے، اپنی مختصر میں یعنی ارشاد کے اندر، اور اسی طریقے سے صحیح بخاری کی شرح کے مقدمے میں، صحیح بخاری کی انہوں نے شرح لکھی ہے نا، تو اس کے مقدمے میں بھی یہ بات کہی ہے کہ امام ابو علی کی طرف منسوب کر کے یہ بات کہی ہے کہ امام ابو علی نے یہ کہا ہے کہ صحیح مسلم صحیح بخاری سے زیادہ صحیح ہے، تو اسی کی نفی کرتے ہیں امام ابن حجر رحمہ اللہ اور کہتے ہیں کہ نہیں، امام ابو علی کے اس جملے میں، اس کلام نے کسی بھی ایسی بات کی صراحت موجود ہی نہیں ہے جو یہ بیان کرتی ہو کہ انہوں نے کہا ہو کہ صحیح مسلم صحیح بخاری سے زیادہ صحیح ہے۔ اسی کو کہہ رہے ہیں خلاف ما یقتضی، یہ بات کس کے خلاف کہی جا رہی ہے جو میں نے کہی ہے ابھی کہ اس میں کسی بھی ایسی چیز کی صراحت نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں خلاف ما یقتضی اطلاق الشیخ، یہ بات ان کے خلاف کہی جا رہی ہے، کن کے خلاف؟ شیخ محی الدین کے کلام کے اطلاق کے برخلاف، یعنی ان کے کلام کا اطلاق مطلب ان کے کلام کا مفہوم یہ تھا، اطلاق یہ تھا کہ صحیح مسلم صحیح بخاری سے زیادہ صحیح ہے، تو کہہ رہے ہیں یہ بات میں ان کے خلاف کہہ رہا ہوں۔ آگے دیکھیے، آگے پھر بتائیں گے کہ پھر مطلب ان کا کیا تھا۔ اگر یہ مطلب نہیں کہ صحیح مسلم صحیح بخاری سے زیادہ صحیح ہے تو پھر مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا میں الگ سے بتا دے رہا ہوں۔ مطلب ان کا یہ، امام ابن حجر کہیں گے، مطلب ان کا یہ ہے کہ امام ابو علی نے اصحیت کی نفی کی ہے، کہ صحیح مسلم کے علاوہ کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے جو مسلم سے زیادہ صحیح ہو۔ جیسے ہم نے کہا زید سے زیادہ ذہین کوئی نہیں ہے، تو برابری والی کی نفی نہیں کی ہے، زیادہ ذہین والے انسان کی نفی کی ہے۔ ایسے ہی یہاں پر بھی اصحیت کی نفی ہم نے کی ہے، ٹھیک ہے؟ مسلم کے علاوہ کسی کتاب کا زیادہ صحیح ہونا مسلم پر نفی اس بات کی ہے۔ یہ تھوڑی نہ ہے کہ ہم اس اصحیت کو مسلم کے لیے ثابت کر رہے ہوں، اس جملے کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ اس اصحیت کو ہم مسلم کے لیے ثابت کرتے ہوں کہ نہیں، وہ اصحیت مسلم کے لیے ثابت کرنے کا مطلب کیا ہے کہ مسلم کی کتاب زیادہ صحیح ہے امام بخاری کی کتاب سے۔ اب دیکھیے جملہ دیکھیے، کہہ رہے ہیں وَإِنَّمَا يَقْتَضِي نَفْيَ الْأَصَحِّيَّةِ عَنْ غَيْرِ كِتَابِ مُسْلِمٍ عَلَيْهِ۔ کہہ رہے ہیں وہاں پر ان کا جو مقصود ہے وہ ہے اصحیت کی نفی کرنا، ان کا کلام اس بات کا متقاضی ہے، تقاضا کرتا ہے، یعنی ان کے کلام کا مقصود جو ہے وہ یہ ہے، کیا ہے؟ نفی الاصحیہ، اصحیت کی نفی کرنا، عن غیر کتاب مسلم، مسلم کے علاوہ کسی کتاب کی اصحیت کی نفی کرنا، علیہ یعنی علی مسلم، مسلم پر، یعنی وہ کسی بھی اور کتاب کے زیادہ صحیح ہونے کی نفی کرتے ہیں امام مسلم کی کتاب پر، کہ مسلم کے علاوہ کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے جو مسلم سے زیادہ صحیح ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ انما یقتضی نفی الاصحیہ، زیادہ صحیح ہونے کی نفی کی ہے انہوں نے اس کلام میں اپنے، کہ مسلم کے علاوہ کوئی بھی ایسی کتاب نہیں جو مسلم سے زیادہ صحیح ہو۔ کہہ رہے اما اثباتها له فلا،
اثباتها اما اثباتها له فلا، اثباتها یعنی اثبات الاصحیت لمسلم، لکھ لیجئے گا ذہن سے نکل جائے گا. اما اثبات الاصحیہ لمسلم، لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ ان کے کلام کا مقصود یہ ہے کہ وہ اصحیت کو ثابت کرتے ہیں لمسلم، مسلم کے لیے، اصحیت کو ثابت کرنا مسلم کے لیے، اس جملے کا مفہوم کیا ہے لکھ لیجئے کہ مفہوم یہ نکالنا کہ انہوں نے صحیح مسلم کو زیادہ صحیح قرار دیا ہے، اصحیت کو ثابت کیا ہے مسلم کے لیے کہ مسلم کی کتاب زیادہ صحیح ہے تمام کتابوں سے، صحیح بخاری سے بھی زیادہ صحیح ہے. تو کہہ رہے ہیں فلا، یہ مقصود نہیں ہے ان کے کلام کا. کیوں؟ کہہ رہے ہیں کہ لأن اطلاقہ، کہاں چلا گیا، کہہ رہے ہیں لأن اطلاقہ يحتمل ان يريد ذلك، کہہ رہے ہیں کہ ان کے کلام میں اس بات کا احتمال پایا ضرور جاتا ہے کہ انہوں نے اصحیت کو ثابت کیا ہو امام مسلم کے لیے، یعنی کہ احتمال بالکل پایا جا رہا ہے. امام نووی نے جو بات سمجھی ہے وہ ایسے ہی نہیں سمجھ لی ہے، بلکہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ زید سے زیادہ صحیح کوئی نہیں ہے، زید سے زیادہ ذہین کوئی نہیں ہے، تو اس میں اس بات کا احتمال کہیں نہ کہیں تو پایا ہی جا رہا ہے نا کہ ہم یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ زید ہی سب سے ذہین ہے. لیکن آپ گہرائی میں جائیں گے تو دوسرا احتمال بھی تو پایا جا رہا ہے جیسا کہ آپ کو بتایا گیا. تو کہہ رہے ہیں کہ لأن اطلاقه يحتمل ان يريد ذلك، کہہ رہے ہیں کہ ان کا اطلاق جو ہے امام ابو علی کا، اس میں اس بات کا احتمال ضرور ہے کہ انہوں نے مسلم کے لیے اصحیت کو ثابت کیا ہو، لیکن کہہ رہے ہیں کہ احتمال دوسرا بھی ہے. وہ کون سا احتمال ہے؟ وَيَحْتَمِلُ أَن يُرِيدَ الْمُسَاوَاةَ، احتمال اس بات کا بھی ہے کہ انہوں نے وہاں پہ برابری چاہی ہو، برابری کا ارادہ کیا ہو کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی برابری میں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر انہوں نے زیادہ صحیح ہونے کی نفی کی ہے، برابری کی نفی تو کی ہی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی امام ابن حجر کی جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جو بات امام ابن حجر رحمہ اللہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں بتا دیجئے گا مجھے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے اس بات کو اپنی ثابت کیسے کرتے ہیں. امام ابن حجر رحمہ اللہ نے جو مفہوم امام ابو علی النیسابوری کا بتایا ہے اس کو کیسے ثابت کرتے ہیں. دیکھیے حدیث ما اضلت الخضراء ولا اقلت الغبراء، آگے کہتے ہیں کہ خضرا سے مراد آسمان ہے، غبرہ سے مراد زمین ہے. ٹھیک ہے، ارض. کہتے ہیں ابو ذر رضی اللہ عنہ سے زیادہ سچے لہجے والے انسان کو کبھی بھی نہ آسمان نے سایہ دیا اور نہ زمین نے اس کا بوجھ اٹھایا. یعنی ابو ذر کے علاوہ کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو سچائی میں ان سے آگے ہو، سچے لہجے والا ہو، یعنی اپنے کلام کے اندر سب سے زیادہ سچا ہو. تو حضرت ابو ذر سے زیادہ سچے لہجے والے انسان کا بوجھ نہ تو کبھی زمین نے اٹھایا اور نہ آسمان نے کبھی سایہ دیا. اب آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فَهَذَا لَا يَقْتَضِي أَنَّهُ أَصْدَقُ مِن جَمِيعِ الصَّحَابَةِ، کہتے ہیں کہ اس حدیث کا کہیں سے یہ مفہوم تھوڑی نہ نکل رہا ہے کہ وہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ اصدق ہیں، سب سے زیادہ سچے ہیں. کہہ رہے لا یقتضی، اس بات کا یہ مفہوم نہیں اس حدیث کا. لا یقتضی، یہ حدیث کا مفہوم یہ نہیں نکلتا ہے کہ انہ اصدق من جمیع الصحابہ، کہ وہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ سچے ہیں، پہلا رتبہ انہیں سچائی میں حاصل ہے. ولا من الصدیق، یا صدیق اکبر سے، حضرت ابو بکر سے بھی زیادہ وہ سچے ہیں. نہیں، اس بات کا یہ مفہوم نہیں ہے. کہہ رہے ہیں بل نفا ان یکون فیہم اصدق منہ، نفی کس بات کی ہے؟ ان یکون فیہم اصدق منہ، نفی اس بات کی یہاں پر کی گئی ہے کہ ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے ان کے مابین، نفی اس بات کی ہے. کہہ رہے ہیں فیکون فیہم من یساوی، لیکن ایسے لوگ ہوں گے صحابہ میں، فیہم یعنی فی الصحابتی، صحابہ میں لیکن ایسے لوگ ہوں گے من یساوی جو اس سچائی میں ان کے برابر ہوں گے. تو یہاں پر ابو ذر سے زیادہ سچائی کا جذبہ اپنے اندر رکھنے والے انسان کی نفی ہے، برابری میں آنے والی کی نفی نہیں ہے. بس سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بتانا چاہا کہ اس حدیث میں جیسے کہ زیادہ کی نفی کی گئی ہے، آگے ہونے کی نفی کی گئی ہے، برابری کی نفی نہیں کی گئی ہے. امام ابو علی نے بھی اپنی بات میں یہی مراد لے کر کہا ہے کہ صحیح بخاری کو انہوں نے اس کے زیادہ صحیح ہونے کی نفی کی ہے لیکن برابری کی نفی نہیں کی ہے. تو وہ صحیح بخاری کو صحیح مسلم کے برابر مانتے ہیں. ایک تو امام ابن حجر نے اس حدیث سے اپنی بات کو
واضح کرنے کی کوشش کی رحمہ اللہ، اور آگے کہتے ہیں ایک اور دلیل پیش کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ قانون لغت پر جو کلام چلتا ہے عرف عام کے اندر، ایک جو چلن ہوتا ہے، اور اس سے انسان کن چیزوں کو سمجھتا ہے اس سے بھی ثابت کریں گے۔ دیکھیے کہتے ہیں کہ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ عُرْفَهُمْ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ مَاشٍ عَلَىٰ قَانُونِ اللغة، کہتے ہیں کہ یہ جو بات میں بتا رہا ہوں اس چیز پر ایک اور چیز بھی دلالت کرتی ہے، اس بات کی تائید ایک اور چیز سے ہو رہی ہے۔ مما يدل علی، اس چیز کی تائید ایک اور چیز سے ہو رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان عرفهم فی ذلک الزمان، کہ اس زمانے میں ان کا جو چلن تھا، عرف تھا، ماشن علی قانون اللغة، لغت کے قانون پر وہ چلتا تھا۔ زبان، لغت، جو قاعدے ہوتے تھے گرامر کے، اور اسی پہ وہ اس کو سمجھا کرتے تھے۔ مثال اس کی دیکھیے کیسی دی ہے، کہتے ان احمد ابن حنبل قال، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے کہا تھا ایک بار، ما بالبصرة اعلم او قال اثبت من بشر بن المفضل، کہ بصرہ کے اندر بشر بن مفضل سے زیادہ ثقہ شخص کوئی نہیں۔ اعلم کا لفظ استعمال کیا تھا، یا اثبت کا یاد نہیں مجھے، یعنی یہ راوی کہہ رہے ہیں کہ مجھے یاد نہیں، تو کہتے ہیں امام بشر بن مفضل رحمہ اللہ سے زیادہ اثبت یعنی ثقہ یا زیادہ بڑا عالم بصرہ میں کوئی بھی نہیں ہے۔ ما بالبصرة اعلم من بشر بن المفضل، کہ بشر بن مفضل سے زیادہ بڑا عالم بصرہ کے اندر کوئی نہیں ہے۔ فاما مثله فعسى، آگے دیکھیے کیا کہا، اما، دیکھیں یہ پہلے اس جملے میں کیا کر دی، نفی کر دی، ان سے زیادہ بڑا عالم کوئی نہیں، ان سے زیادہ بڑا ثقہ کوئی نہیں ہے، لیکن آگے کیا کہتے ہیں، اما مثلہ فعسى، لیکن ان جیسے تو ہاں ہو سکتے ہیں، یعنی ان کی برابری میں ثقہ کا جو مقام، ثقہ یعنی ان کا جو مقام اس میں حاصل ہے، یا اسی طریقے سے علم کے اندر ان کا جو مقام حاصل ہے، کہہ رہے ہیں ہاں ہو سکتے ہیں۔ وَأَمَّا مِثْلُهُ فَعَسَى، ان کے درجے میں لوگ ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیے اپنے جملے میں انہوں نے نفی کس بات کی ہے؟ بشر بن مفضل سے زیادہ بڑے عالم کے ہونے کی نفی کی ہے، زیادہ بڑے ثقہ کے ہونے کی نفی کی ہے، برابری کی نفی کی۔ انہوں نے برابری مراد لیا، کیا انہوں نے یہ کہنا چاہا کہ ان کی برابری میں بھی کوئی نہیں ہے، سب ان سے نیچے ہے؟ کہا کہ نہیں، دیکھیے اس کلام میں انہوں نے نفی نہیں کی اس بات کی۔ جب بھی اس طریقے کا کلام سلف کہتے تھے تو اس سے مراد وہ کس کی نفی لیتے تھے؟ اس سے مراد وہ زیادہ کی نفی لیتے تھے کہ ان سے زیادہ آگے کوئی نہیں بڑھا ہوا ہے اس چیز میں، لیکن ہاں ان کی برابری میں ایسے لوگ ہو سکتے ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یا امام احمد ابن حنبل نے اپنے کلام میں خود ہی وضاحت کر دی، اما مثلہ فعسى، کہ ہاں یہ مقام و رتبہ جو ان کا ہے ان جیسا رتبہ فعسى دوسروں کا بھی ہو سکتا ہے، اور بھی ایسے علماء یہاں پہ ہو سکتے ہیں جو برابری میں ہو۔ تو نفی سے صرف اس بات کی ہے کہ ان سے زیادہ آگے کوئی بڑھا ہوا نہیں۔ آگے کہتے ہیں قال، یعنی قال ابن حجری رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں ابن حجر رحمہ اللہ، وَمَعَ احْتِمَالِ كَلَامِهِ ذَلِكَ فَهُوَ مُنْفَرِدٌ، کہہ رہے ہیں کہ ان کے کلام کے اندر جو یہ احتمال پایا جا رہا ہے، جو میں نے بھی بتایا کہ وہاں پہ برابری کی نفی نہیں ہے، صرف اصحیت کی نفی ہے، زیادہ صحیح ہونے کی نفی ہے، تو کہہ رہے ہیں یہ احتمال اگر پایا جا رہا ہے فَهُوَ مُنْفَرِدٌ، تو وہ اپنی اس بات میں بھی منفرد ہیں، یعنی کہہ رہے ہیں اگر ان کی اس بات میں یہ احتمال پایا جا رہا ہے کہ صحیح بخاری جو ہے صحیح مسلم کے برابر ہے، جیسا کہ ہم نے اتنی لمبی وضاحت کی ابھی، تو کہہ رہے ہیں اگر ان کی یہ مراد بھی ہے تو بھی وہ منفرد ہیں، کیونکہ صحیح بخاری کو، صحیح مسلم کو کسی نے صحیح بخاری کے برابر تھوڑی نہ مانا ہے، صحیح بخاری کو صحیح مسلم کے برابر تھوڑی نہ مانا ہے، سب نے بخاری کو اونچا مقام دیا ہے، مسلم سے اونچا مانا ہے۔ تو اسی کو کہتے ہیں کہ وَمَعَ احْتِمَالِ كَلَامِهِ ذَلِكَ، ان کے کلام کے اندر اگر یہ احتمال بھی پایا جا رہا ہے، کہہ رہے ہیں فَهُوَ مُنْفَرِدٌ، تو بھی وہ منفرد ہیں، سَوَاءً قَصَدَ الْأَوَّلَ أَوِ الثَّانِي، چاہے ان کی بات کے اندر جو پہلا احتمال جو امام نووی نے سمجھا ہو، چاہے وہ مراد ہو، اور چاہے او الثانی یا دوسرا جو میں نے بتایا وہ مراد ہو، کہہ رہے ہیں کہ دونوں میں وہ منفرد ہے، یعنی چاہے انہوں نے صحیح مسلم کو فوقیت دی ہو بخاری پر جیسا کہ امام نووی نے سمجھا ان کے کلام سے، کہہ رہے ہیں تو بھی منفرد ہیں، اور جو میں نے بتایا کہ انہوں نے اصحیت کی نفی کی ہے لیکن برابری کی نفی نہیں کی ہے، صحیح بخاری کو صحیح مسلم کے برابر قرار دیا ہے، تو کہہ رہے ہیں اگر یہ مراد لیا تو بھی وہ منفرد ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے،
اچھا آگے تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ ختم کر دیں گے، پیج ختم ہونے والا ہے بس. کہہ رہے ہیں قال، آگے کہتے ہیں وَقَدْ رَأَيْتُ فِي كَلَامِ الْحَافِظِ أَبِي سَعِيدٍ الْعَلَائِي، کہتے ہیں کہ ما يشعر بأن أبا علي لم يقف على صحیح البخاری. امام ابو سعید نہیں، یہ کہتے ہیں قال، امام ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو سعید، حافظ ابو سعید کے کلام میں یہ چیز دیکھی، ما یشعر، جو اس بات کو بتا رہی تھی، یعنی جس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی، یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ بأن ابا علی لم یقف علی صحیح البخاری، کہ ابو علی نے جو بات اصل میں کہی ہے کہ صحیح مسلم سے زیادہ صحیح کتاب کوئی بھی نہیں اس روئے زمین پر، وہ اس لیے کہی ہے کہ لم یقف علی صحیح البخاری، وہ واقف ہی نہیں تھے صحیح بخاری سے، وہ صحیح بخاری کو جانتے ہی نہیں تھے، یا جانتے تھے تو انہوں نے اس کو اچھے سے مطلب اس پر عبور نہیں حاصل کیا، تو انہوں نے اسے مکمل طور پہ اچھے سے پڑھا نہیں تھا، نام سنا ہوگا. کہہ رہے ہیں قال، امام ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وَهَذَا بَعِيدٌ وَهَذَا عِنْدِي بَعِيدٌ، یہ بات میرے نزدیک بہت بعید ہے، بہت دور کی بات ہی کہی جا رہی ہے، صحیح بات نہیں کہی جا رہی ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ امام ابو علی اتنا بڑا عالم وہ صحیح بخاری کو نہ جانتا ہو، صحیح بخاری سے واقف نہ ہو، اچھے سے اس کا احاطہ نہ کیا ہو. کہہ رہے ہیں فَقَدْ صَحَّ عَنْ بَلَدِيِّهِ وَشَيْخِهِ أَبِي بَكْرِ بْنِ خُزَيْمَةَ أَنَّهُ قال، کہہ رہے ہیں کہ صحیح سند سے یہ بات مروی ہے انہی کے شہری سے، عن بلدیہ یعنی انہی کے ملک میں، انہی کے شہر میں رہنے والے شخص سے، وشیخی اور ان کے وہ استاد بھی ہیں، کون؟ ابو بکر بن خزیمہ، ابو بکر بن خزیمہ جو ابو علی کے استاد ہیں. کہہ رہے ان سے یہ بات صحیح سند سے ثابت ہے، مروی ہے کہ انہوں نے کہی ہے کہ ما فی هذه الكتب كلها اجود من کتاب محمد بن اسماعیل، کہتے ہیں کہ ان تمام کتابوں میں محمد بن اسماعیل کی کتاب سے زیادہ اجود یعنی زیادہ صحیح کتاب کوئی بھی نہیں ہے، زیادہ ہر اعتبار سے اجود یعنی ہر اعتبار سے اچھی کتاب کوئی بھی نہیں ہے. تو اب آپ سوچئے عموماً کیا ہوتا ہے، استاد کو جو علم ہوتا ہے شاگردوں کو بھی اس کا اچھا خاصا علم ہو جاتا ہے کیونکہ اپنے شاگردوں کو سکھاتا ہے. تو ابو علی جب ابن خزیمہ ہی کے شاگرد ہیں تو کیا ابن خزیمہ نے کبھی ذکر نہیں کیا ہوگا صحیح بخاری کا، کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ صحیح بخاری بھی کوئی کتاب اتنی عظیم الشان کتاب؟ تو وہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ بات میرے نزدیک بالکل بعید تر ہے، کیونکہ انہی کے ملک میں رہنے والے عالم ہیں، انہی کے اپنے استاد ہیں، صحیح سند سے ثابت ہے کہ انہوں نے خود صحیح بخاری کے بارے میں اتنی بڑی بات کہی ہے کہ ان تمام کتابوں کے اندر صحیح بخاری سے زیادہ صحیح کتاب، عمدہ کتاب کوئی بھی نہیں ہے. تو جب انہی کے ملک کا ایک بہت بڑا عالم، ان کا اپنا استاد یہ بات کہہ رہا ہے تو انہیں کیسے نہیں پتا؟ یہ چیز کہہ رہے ہیں بعید تر ہے. اور اتنا ہی نہیں، آگے کہتے ہیں کہ وَصَحَّ عَنْ بَلَدِيِّهِ وَرَفِيقِهِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَخْرَمِ ابی عبداللہ ابن الاخرم، اور انہی کے شہر میں رہنے والے ایک اور شخص سے، وَرَفِيقِهِ جو ان کا ساتھی بھی ہے، انہی کے ساتھ انہوں نے بھی علم حاصل کیا ہے، ان کے رفیق ہیں، ان کا نام ابو عبداللہ ابن الاخرم ہے. انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ قلما یفوت البخاری ومسلما من الصحیح، کہ بہت کم ہی ایسی چیز ہے جو بخاری اور مسلم سے فوت ہوئی ہوں. یہ بات کون کب کہے گا؟ جب اس نے صحیح بخاری کو، صحیح مسلم کو اچھے سے دونوں کو پڑھا ہوگا، تبھی تو وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ بہت کم ایسی حدیثیں چھوٹی ہیں بخاری اور مسلم سے. قلما یفوت البخاری، یاد رکھیے گا بخاری کو فتحہ دینا ہے، مفعول بھی ہے، فاعل کون ہے؟ ہوا ضمیر فاعل ہے جو ماں کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی چھوٹنے والی چیز فاعل بن رہی ہے، اور کس سے چھوٹ رہی ہے؟ جس سے چھوٹے گی وہ مفعول بنے گا، تو بخاری اور مسلم سے چھوٹ رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ سوال کسی نے گروپ میں کیا تھا کہ مسلمن منصوب کیوں ہے، تو اسی کو بتا رہا ہوں کیونکہ مفعول بھی پہ اس کا عطف ہے. تو بہت کم ایسی چیز ہے جو فوت ہوئی ہوں بخاری و مسلم سے. تو ابو عبداللہ ابن اخرم یہ امام ابو علی کے رفیق ہیں، انہی کے شہری ہیں. جب وہ اس بات کو جانتے ہیں، صحیح بخاری سے واقف ہیں، تو کیا امام ابو علی واقف نہیں ہوں گے؟ تو کہتے ہیں ابن حجر رحمہ اللہ کہ جس نے بھی یہ بات کہی کہ ابو علی واقف ہی نہیں تھے تبھی انہوں نے ایسی بات کہہ دی، یعنی صفائی پیش کی ان کی طرف سے، کہہ رہے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے،
تو بات یہاں پہ مکمل ہوتی ہے، مکمل ابھی بھی نہیں ہوئی ہے، اب ایک نیچے بات آئے گی قال والذی یظہر لی، یعنی اب ابن حجر رحمہ اللہ آگے اور بھی کچھ چیزیں بیان کریں گے کہ میرے سامنے جو بات ظاہر ہو رہی ہے کہ ان کے کلام کا اصل مقصود کیا ہے، انہوں نے کس ناحیے سے صحیح مسلم کو صحیح بخاری پہ فوقیت دی ہے، اس کا بیسک ریزن کیا ہے، وہ بتائیں گے، جسے انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں شیئر کریں گے. ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.